بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد برپا ہوا تو اس وقت صحابہ کرام 4 قسم کی ٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں سے ایک قسم ان صحابہ کرام کی تھی جو کہ جنگ میں مصروف تھی اور وہی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے شہید ہو رہی تھی۔ دوسری قسم ان صحابہ کی تھی جو خوف کی وجہ سے بھاگ گئے تھے اور قریبی پہاڑ کی گھاٹیوں اور کونوں وغیرہ میں چھپ گئے تھے۔ تیسری قسم ان صحابہ کی تھی جو پیچھے ہٹے اور سیدھا شہر میں جا کر پناہ گزین ہوئے، اور جب معلوم ہوا کہ جنگ کا زور ٹوٹ چکا ہے تو پھر واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اور چوتھی قسم ان صحابہ کی تھی جو کہ مرکز صدق پر قائم رہے اور ثابت قدم رہے اور رائے فرار اختیار نہ کی۔ یہاں یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کو جنہوں نے اس دن جنگ کا میدان چھوڑا تھا کسی صورت بھی بزدل اور نافرمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے بارے میں خدائے عز و جل کا واضح فرمان کلام مقدس میں نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک وہ ایماندار بندے جنہوں نے دونوں گروہوں کے ملنے کے دن منہ پھیرا تھا۔ دراصل ان کو شیطان نے نبی کے بعض حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے پھسلایا تھا۔ بلا شبہ اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں لطیف نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگائے تھے اور وہ ثابت قدم نہ رہے تھے، مگر قربان جائیں محبوب خدا کی شجاعت کے آپ کی ثابت قدمی میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کے گرد 14 صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور نہ رہا تھا، جن میں 7 انصاری اور 7 مہاجرین میں سے تھے۔ ان کے نام جو کتب سیر میں درج ہیں وہ یوں ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبداللہ، ابو عبیدہ بن جراح، حباب بن المنذر، ابو جدانہ عاصم بن ثابت، سہل بن حنیف، اسید بن حضیر، سعد بن معاذ اور حارث بن سہیہ رضی اللہ عنہم۔ بعض مفسرین نے یہ تعداد 15 بھی بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ بھی ان میں سے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ بات یہاں نوٹ کرنے والی ہے، اور یہی کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اور امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہم موجود نہیں تھے۔ اگر یہ دونوں صاحبان وہاں موجود نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ کیا یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جانے والوں میں سے تھے، یا پھر انہوں نے غزوہ میں شرکت ہی نہیں کی تھی؟ ان کے بارے میں کتب سیرت میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ میں شریک ہوئے تھے اور اختتام جنگ تک کفار کے ساتھ برسر پیکار بھی رہے۔ جہاں تک امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو وہ غزوہ بدر میں واحد دونوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کے پیچھے چند وجوہات تھی جن کو کتب سیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں شریف میں مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، مجھے بتائیے کہ حضرت عثمان روز احد مدینہ میں چلے آئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہنے لگا کہ کیا معلوم ہے کہ وہ روز بدر بھی غائب تھے اور وہ غزوہ میں موجود نہ تھے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ بیت رضوان میں بھی پیچھے رہ گئے تھے اور وہاں بھی موجود نہ تھے؟ آپ نے پھر فرمایا ہاں، مجھے معلوم ہے۔ یہ جواب سنتے ہی اس مرد نے تکبیر بلند کی، کیونکہ تاریخ اسلام میں یہ تینوں مواقع ایسے ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں شرکت کرنے والوں اور شرکت نہ کرنے والوں کو برابر خیال نہیں کیا جاتا۔ جب اس مرد نے تکبیر بلند کی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمین۔ کیا میں تجھے وہ بات بتاؤں جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، اصل بات یہ ہے کہ جنگ احد کے دن حضرت عثمان مدینے آ گئے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے انہیں اس پر معاف کر دیا، اور اس کی واضح دلیل قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شریک ضرور ہوئے تھے، مگر جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاکید کے باوجود اپنے مقام سے ہٹ گئے
تو کفار نے وہاں سے مسلمانوں پر شدید حملہ کر دیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اکثر صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جو بچ گئے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر نکل گئے۔ ان میں سے چند صحابہ کرام واپس مدینہ لوٹ آئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، رہی بات یہ کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں بھی غائب تھے، تو اس کی وجہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ تھی جو کہ سخت علیل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادی کی علالت کی وجہ سے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اے عثمان، تمہارا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ بدر میں حاضر ہونے والوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں برابر کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ اب رہی بات یہ کہ آپ بیت رضوان میں بھی غائب تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل مکہ کی طرف سے بھیجا تھا تاکہ وہ مکہ جا کر اہل مکہ کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، نہ کہ جنگ کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کوئی اور زیادہ عزیز ہوتا تو آپ اس کو روانہ فرماتے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں اس مقصد کے لیے روانہ فرمایا۔ جب حضرت عثمان مکہ روانہ ہو گئے تو اس کے بعد بیت رضوان کا واقعہ ہوا۔ جب بیت رضوان کا وقت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دانا دست اقدس اپنے بائیں ہاتھ مبارک پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پس آپ کی بھی بیت رضوان میں شمولیت ہو گئی، اور نہ صرف شمولیت ہو گئی بلکہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا کہ اس علم کو اپنے حال کے ساتھ شامل کر لے۔ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں اس منفرد مقام پر فائز ہیں کہ جس تک آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا، کیونکہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے